پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. بزرگوں کے لیے وہ لوگ جو ریٹائر ہو جاتے ہیں یا عمر کے اس حصے میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں پر جذبہ تو جوان ہوتا ہے لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا, دیٹس اے بایولوجیکل پروسیس, اس کے امپلیکیشنز ہوتے ہیں ہم سب کے لیے. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیں کہ ہم جوانوں میں کیوں نہ انویسٹ کریں؟ تو یوتھ کی آج کل ہر کوئی بات کر رہا ہے, عمران خان بھی یوتھ کی بات کرتا ہے, PMLN بھی یوتھ کی بات, سب کہتے ہیں جی کہ یوتھ ہمارا جو ہے صحیح معنی میں انویسٹمنٹ کرنے والا ہے, اس میں انویسٹ کریں. آپ کہہ رہے ہیں بزرگوں میں انویسٹ, وائی؟ جی طلعت صاحب, یہ یقیناً ایک بڑا مناسب سوال ہے اسٹیج پہ کرنا کہ اچانک جو ہے یہ اولڈر پرسن یا اولڈر پیپل کی بات ہم کیوں کرنا شروع ہو گئے ہیں, انہیں ہم نے ولنریبل کس طور پہ ہم نے گرداننا شروع کر دیا. اصل میں بات یہ ہے کہ جی 2006 میں یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ آئی جو کہ بہت ریویلنگ تھی. ریویلنگ ان دا سینس کہ اس میں پہلی دفعہ بتایا گیا کہ دنیا میں ایک بڑی مانومنٹل ڈیموگرافک شفٹ آ رہی ہے, یعنی پاپولیشن سٹرکچر جو ہے وہ اس طریقے سے تبدیل آ رہا ہے جو دنیا کے اندر سوشو اکنامک ٹرانسفارمیشنز کا یا معاشی یا اقتصادی تبدیلیوں کا باعث بنے گا. ٹھیک. اور وہ تبدیلی ہے کیا؟ تبدیلی یہ ہے کہ جی 2050 میں دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد کی تعداد جو ہے وہ 14 سال اور اس سے کم عمر کے بچوں سے پہلی دفعہ بڑھ جائے گی. اچھا, سن 2050 میں دنیا کے جو بزرگ لوگ ہیں وہ دنیا کے ٹوٹل 14 سال کے بچوں سے بڑھ جائیں گے کل تعداد میں, کل تعداد کے اندر. اچھا, اگر آپ نارمل پاپولیشن سٹرکچر کا وہ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک پیرامڈ کی شیپ میں نظر آتا ہے جس میں بیس میں بچے ہوتے ہیں, پھر اس کے اوپر عمر کے آخر میں آپ کو اولڈر پیپل ملتے ہیں. لیکن اب جو تبدیلی آ رہی ہے اس کی یہ ایک اسکائی اسکریپر کی صورت میں وہ سٹرکچر بنتا آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ امپلیکیشن یہ ہے کہ جی آپ جو اس وقت جو آپ کہیں کہ ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ حاصل ہے کہ وہ لوگ جو ورکنگ کلاس میں ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور جو ڈیپینڈنٹ ہیں وہ نسبتاً کم ہیں. اور جب یہ ڈیموگرافک شفٹ آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیپینڈنٹ کلاس ہے اس کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی, بچے اور بوڑھے بڑھ جائیں گے اور ہم ایک اور فینامینن جسے آپ کہتے ہیں کہ وینشنگ ورک فورس کی طرف جائیں گے جو کہ اس وقت جاپان جیسے ممالک کو درپیش. یعنی ہمارے جو یوتھ جس وقت آپ کو جو یوتھ بلج جس کو کہتے نظر آ رہا ہے 2050 کے قریب وہ جا کے شرنک ہو جائے گا, اور جو جن لوگوں کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے جو ولنریبل ہیں ان کی تعداد بڑھ جائے گی, بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اور اس میں جو اس سے مستضاد جو بات ہے اسے بڑھ کے اگر آپ دیکھیں تو اس میں کہ یہ جو آبادی بڑھ رہی ہے اس میں سے 80% آبادی جو ہے وہ ترقی پذیر ممالک میں ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر ہوئے گی, اور اس 80% کا جو 25% جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کے اندر ہوئے گا. اور ساؤتھ ایشیا کے اندر اگر آپ پاکستان کو دیکھتے ہیں تو آج ہمارے پاکستان میں 7% کے قریب اولڈر پرسنز کی پاپولیشن ہے جو کہ پروجیکٹڈ ہے کہ 2050 میں یہ جا کے 19% ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج یورپ کے اندر 17 سے 18% جو پاپولیشن ہے وہ اولڈر پیپل کی ہے, اور جس طرح کے ان کو چیلنجز ہیں وہ 2050 میں ہمارے ممالک کو درپیش ہوئیں گے. ان کے وسائل کے بغیر اگر ہمارے حالات یہی رہے تو ان کے وسائل کے, ان کے پاس وسائل بھی بہت ہیں اور اسکیل آف پرابلم بھی چھوٹا ہے, پاپولیشن اتنی نہیں ہے جتنی ہماری پاپولیشن ہے. ایگزیکٹلی یہی میں کہنے جا رہا تھا کہ جی ڈیولپنگ کنٹریز کے پاس وہ معاشی طور پہ وہ وسائل نہیں ہیں جو اس قسم کے چیلنج کا سامنا کر سکیں, اور خاص کر کے جب ان کی ورکنگ فورس جو ہے وہ بتدریج جو ہے کم ہوتی چلی جائے گی اور ڈیپینڈنٹس کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی. یہ نقطہ جو آپ نے اسی کے اوپر میں ذرا صوفی صاحب سے بات ذرا یہ بتائیے گا کہ دوسرے ممالک میں قانون سازی جو ہے وہ کس طریقے سے کروائے گی؟ فاؤنڈیشن تو ان کے پاس بھی ہے, سیمینار آپ بھی کروا رہے ہیں, ریسرچ آپ نے بھی کی ہوئی ہے, ہمیں بڑا دعویٰ ہے جی کہ ہم تو بڑا خیال رکھتے ہیں بزرگوں کا. جی ہمارے یہاں پر یہ لابی کیوں نہیں بن پائی, لیجسلیشن کم از کم جو پہلا آگا وہ کیوں نہیں ہو پایا؟ دیکھیے اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک پریفرنس ریکگنائز ہی نہ کرنا کسی پرابلم کا. حالانکہ اگر آپ اس وقت بھی نیشنل اسمبلی یا سینٹ میں جو آپ کے سیاستدان ہیں یا جو آپ کے ممبرز ہیں ان کی اگر آپ ایوریج ایج دیکھیں ان میں سے بے شمار ہوں گے جو اس بریکٹ کے قریب ہوں گے یا اس میں فال کرنے والے یا فال کر چکے ہوں گے. سو اگر وہی اس چیز کا بیڑا اٹھا لیں کہ انہوں نے کیسے قانون سازی کو لے کے آگے بڑھنا ہے تو آپ کو ایک اوپننگ بڑی اچھی مل سکتی ہے. لیکن ان میں پینشن والے تو نہیں ہے نا, پینشن والے تو نہیں ہیں لیکن ان کی ضروریات وہ تو نہیں ہے نا ان کے پاس تو ماشاءاللہ ایوری تھنگ از ٹیکن کیئر. ہاں لیکن دے شوڈ سنس دے آر ریپرزینٹیٹیو آف پیپل
So they are also representing the older section of the اچھا ہولڈ دا پوائنٹ، یہ جو انہوں نے صوفی صاحب نے کہا، آپ نے ان لوگوں سے انگیج نہیں کیا جو فیصلہ ساز اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بزرگ بھی ہیں، ان سے نہیں کہا کہ یار دیکھو آپ کو تو خود لیجسلیٹ کرنا چاہیے اس کو؟ ان سے بھی بسا اوقات جو کبھی کوئی نہ کوئی ہمارے ہاتھ آ جاتا ہے تو ہم ضرور بات کرتے ہیں. اور سینئر سٹیزن بل جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، یہ ہم نے انیشیٹ کیا تھا. 10 سال وہ ایک ڈیسک سے دوسرے ڈیسک جاتا رہا، ابھی تک اس کا کوئی ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ پاس ہو گیا یا نہیں. سینئر سٹیزنز بل 10 سال پہلے 12 سال پہلے انٹروڈیوس کرے، کچھ پتہ نہیں کدھر کچھ گیا، پتہ نہیں کہ کدھر ہے. نہیں یقیناً کہیں کسی کے ڈیسک نہیں کہیں نہ کہیں تو ہوگا، لیکن اس کا اختتام کوئی نہیں ہوگا. اس میں میری تھوڑی سی ایک ریکویسٹ ہوگی، اس میں ایک اور طریقہ ہے. دیکھیں جب آپ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ obvious is often overlooked، ہو سکتا ہے لوگ کرنا چاہتے ہیں کسی نے یاد ہی نہ کرایا ہو. یہ کسی لیٹس سے سی ڈی اے کو دیکھ لیں، اسلام آباد دیکھ لیں، آپ کو ایک تو ہے نا کہ ایک آپ مشکل آپشن اویل کریں کہ آپ ایک بل کے تھرو قانون بنائیں اور قانون فیڈرل لیجسلیشن ہو. ایک اور اپروچ یہ ایڈمنسٹریٹو اپروچ کہ آپ سی ڈی اے کے چیئرمین کو اپروچ کر لیں کہ جی آپ بزرگوں کے لیے کوئی فیسیلیٹیشن انشور کر دیں سی ڈی اے میں جتنے پارکس ہیں. اب اس طرح کا جو ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے وہ کسی بھی بل کی یا فیڈرل لا کے الٹرا وائرز نہیں تصور کیا جائے گا. جتنی مجھے پارک تک پہنچے گا کیسے بزرگ؟ پارک سے متعلق بسوں کے لیے سیٹس کا اسی طرح بزرگوں کے لیے کوئی فیسیلیٹیشن ہے. پارک تو بعد میں بات، پارک میں نے اگزامپل دی، سی ڈی اے ایک اتھارٹی ہے، آپ مختلف اتھارٹی انتظامی طور پر ایڈمنسٹریٹو سائٹ پر آپ بے شمار فیسیلیٹیشن کر سکتے ہیں. لیٹس سے میڈرڈ ایکشن پلان کے کئی ایلیمنٹس کو کہ آپ نے بسوں میں فار ایگزامپل فیسیلیٹیٹ کرنی، ان کو کنسیشنل کوئی کرایہ آپ نے انشور کرنا، یہ وہ سب چیزیں جو ایڈمنسٹریٹو سائٹ پر ہو سکتی ہیں. اور ان ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ ہونے سے کوئی چیز الٹرا وائرز دا مین لیجسلیشن نہیں تصور اچھا لیٹ بریک ہے، بریک کے بعد آتے ہیں. ناظرین صرف معاملہ شہروں کے اندر ریٹائرڈ لوگوں کا نہیں ہے جن کا پھر بھی کچھ گھر بار ہے، کچھ سیونگز ہیں، کچھ انویسٹمنٹ شاید ہوں، اور سب سے بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ آل اولاد ہے جس کے اندر انہوں نے اپنا سارا پیسہ، جان، مال سب کچھ لگایا، اور اس کے بعد توقع یہ کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی نہ کوئی ریٹرن وہ دیں گے. ریٹرن اس طرح نہیں کہ ان کو انٹرسٹ کے ساتھ ریٹرن چاہیے، ریٹرن یہ کہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. لیکن پاکستان کے اندر بہت کم طبقہ ایسا ہے جو اس قسم کے خوش قسمت بزرگوں کی کیٹیگری میں آتا ہے. بہت بڑا طبقہ ہے جس کے پاس جو نہ ریٹائر ہوتے ہیں نہ ان کے پاس بزنس ہوتا ہے. ان کی کیا کیفیت ہے، دنیا میں کیا پریکٹسز ہیں، اور پھر خواتین بالخصوص جو بزرگوں کی کیٹیگری میں آتی ہیں ان کے ساتھ کیا مسائل ہیں اور ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ آفٹر دس بریک.